یہ جو رمضان المبارک ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ربیع الاول کے لحاظ سے لوگوں نے من گھڑت روایتیں شیئر کرنا شروع کر دی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے تو یہ کام کافی عروج پکڑ گیا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا کو عروج ملا ہے، جھوٹ کے اندر کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ جھوٹی باتوں کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اسے شیئر کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے میسج آتے ہیں کہ اگر یہ میسج تم نے 11 لوگوں کو سینڈ نہیں کیا تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ رب کے 11 نام ہیں، اگر 11 لوگوں کو بھیجو گے تو خوشخبری ملے گی، اگر اگنور کر دو گے تو تمہارا کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ بھئی رب تعالیٰ تو ایسے معاملات نہیں کرتا۔ اور رمضان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کی خوشخبری پہلے دے دی تو وہ دوزخ سے آزاد ہے۔ ربیع الاول کی کسی نے خوشخبری پہلے دے دی، معاذ اللہ اس جھوٹ کو حضور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو رمضان المبارک کے آخری جمعے کے ساتھ منسوب ہے، یہ پچھلے کچھ دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ دوستوں نے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر یہ چیزیں لگا رکھی تھیں، یہ پوسٹیں تھیں فیس بک پر۔ اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں ان پر ہم جھوٹی باتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہے، ہماری انسٹاگرام کی، فیس بک کی جو سٹوری ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائی جائے، اگر قرآنی آیت ہے تو وہ صحیح ہو، اگر کوئی حدیث ہے تو مستند ہو، باحوالہ ہو۔ ایسے کسی نے کہہ دیا حدیث ہے تو ہم نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا، ہم بھی گناہ گار ہیں۔ اس جھوٹی بات کی وجہ سے سننے والے اس پر پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کریں گے، تو ہماری وجہ سے وہ لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کے لحاظ سے یہ جھوٹی بات گردش کرتی ہے، معاذ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کے آخری جمعے کو جو بندہ 4 رکعات نوافل پڑھے گا قضائے عمری کے نام سے، طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو جو 4 رکعات نوافل قضائے عمری کے پڑھے گا، معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس کی زندگی کے 700 سالوں کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں گی، ان 4 نوافل سے وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ العیاذ باللہ تعالی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جسے حضور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر رمضان میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے تو پھر گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، کیونکہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ رب کا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسے کسی نے جھوٹ کہہ دیا، ہم نے آگے شیئر کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا۔ یہ بڑی احتیاط والی چیز ہے، بڑا محتاط رہ کر یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی حدیث کسی کے سامنے رکھیں، بیان کریں، الفاظ ذہن میں ہوں تو بیان کرنے، وگرنہ وہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کہہ دیں کہ میں نے سنا تھا، مفہوم یہ ہے، الفاظ میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تو پوری روایتیں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ قضاء عمری کے لحاظ سے نوافل کوئی بندہ پڑھ لے، توبہ کر لے کہ یا اللہ میں قضا کروں گا۔ اگر کسی بندے نے زندگی کے اندر کوئی ایک نماز بھی چھوڑی ہوگی، وہ تو کسی نے اپنی طرف سے جھوٹ لکھ دیا کہ 700 سالوں کی نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی، 700 سال تو رہ گئے اپنی جگہ، 70 سال اگر کسی کی زندگی ہے، بلوغت کی عمر کے بعد 70 سال کی عمر تک اگر کسی بندے نے 70 نہیں، 7 نہیں، ایک نماز بھی چھوڑی ہوگی، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگی۔ کہاں 700 سال کی نمازیں؟ تو نفل پڑھ کر نمازیں معاف نہیں ہوتی، نماز پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کی یا دیگر جو خاص راتیں ہوتی ہیں، نوافل پڑھنے کی بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھ لیا کرو، تاکہ جو تمہارے ذمے قرض ہے، نماز فرض ہے، اگر اسے ادا نہ کیا جائے تو یہ قرض ہے، یہ قرض باقی رہتا ہے جب تک اسے ادا نہیں کر دیا جاتا۔ یہ ضروری امر ہے۔ تو جھوٹی باتوں کو بھی آگے شیئر نہیں کرنا، نہ کسی کے سامنے یہ بات سن کر آگے بیان کرنی ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کرے تو اسے بتاؤ کہ بھائی یہ بات جھوٹی ہے، ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، اس کے بدلے میں اس کے برعکس وہ فرمان سنا دو۔
اگر حضور کی طرف جھوٹ منسوب کیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو بہرحال بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دینی معاملات کے اندر۔ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ سنا پتہ نہیں کسی سے تھا کہ نہیں، کسی کے سامنے کوئی، اور طلاق تک کے مسائل آتے ہیں جہاں پر حلت و حرمت کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سیانے بندے ایسے ہی بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، او کوئی نہیں جی بچے نے طلاق دے دی، انہیں پتر یہو جیاں گلاں نہیں کری دی۔ ہماری عقل بڑی اعلیٰ ہوگی، ہماری سوچ بڑی اعلیٰ ہوگی، محلے کے اندر سب سے زیادہ سمجھدار آدمی آپ ہوں گے، سارے شہر میں انٹیلیجنٹ آپ ہوں گے، سمجھدار ذہین فطین آدمی آپ ہوں گے، فہم و ذکا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں۔ لیکن شرعی معاملات کے اندر اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنا ذہن کام نہیں دے گا، جب تک قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، حدیث مصطفیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو شرعی معاملات میں مداخلت نہیں، اس میں فیصلہ وہی جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا۔